اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَاجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 اور 204۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب آپ نہیں لے کر آتے، بِآیَةٍ کوئی بھی معجزہ، قالوا تو کافر کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، اجتبیتہا آپ نے کوئی معجزہ منتخب کر لیا، یعنی پچھلی قوموں کے مختلف معجزات جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے، اور پھر اس پیغمبر سے بھی اہل مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر کوئی معجزہ دکھائیں ہمیں۔ تو یاد رکھیں کہ معجزہ اللہ کی عطا ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہو۔ جس طرح کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جانا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ تم اس لاٹھی سے کیا کرتے ہو، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں اس کے ذریعے سہارا لیتا ہوں، اس کے ذریعے اپنی بھیڑوں کو ہانکتا ہوں، ولی فیہا معارب نخرى، اور بھی کچھ کام ہیں جو میں اس لاٹھی کے ذریعے کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی۔ تو معجزہ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اس اژدہا سے ڈر کر پیچھے ہٹے، تو اللہ نے کہا نہیں، آپ ڈرو مت، ہم اس کو اپنی پہلی صورت میں واپس کر دیں گے۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معجزہ اللہ کی عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، لیکن اہل مکہ کا یہ مطالبہ تھا آپ سے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ بھی معجزے دکھائیں ہمیں، بلکہ کچھ معجزے تو انہوں نے اپنی طرف سے پیش بھی کر دیے کہ یہ معجزے ہمیں چاہیے۔ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما اتبع، یقیناً میں تو اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، من ربی، میرے رب کی طرف سے، کہ میں تو اپنے رب کے احکام کا پابند ہوں، جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں، میں اسی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ معجزوں کا اختیار کوئی میرے اپنا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر یاد رکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا دوسری جگہ پہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ ہمارے پیغمبر اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں یہ وہی بات کرتے ہیں۔ تو پیغمبر بھی وحی کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، اور یہی امت سے بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ جو وحی کی صورت میں قرآن نازل ہو چکا ہے وہ بھی اسی کی اتباع کریں۔ اور اسی پھر قرآن کے اندر ھذا بصائر من ربکم، اس میں بہت زیادہ بصیرتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور باعث ہدایت ہے یہ کتاب، ورحمتن، اور باعث رحمت ہے یہ کتاب، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کو اس کتاب کے اندر معجزے بھی نظر آ جائیں گے، ہدایت بھی مل جائے گی، رحمت بھی نازل ہونا شروع ہو جائے گی، بہت زیادہ بصیرت بھی حاصل ہو جائے گی، یہ ساری باتیں اس کتاب سے حاصل ہو جائیں گی، لیکن کن لوگوں کو؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ مختلف سوالات اس طرح کے کرتے ہی رہتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر تم اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، یہ آیات بھی مکہ میں نازل ہوئی، تو اہل مکہ کا ایک طرز تھا کہ وہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو کافر لوگ شور کیا کرتے تھے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن مجید کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور شور کرو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ تو یہ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تم قرآن مجید کو غور سے سنو، سمجھو، کوشش کرو، تاکہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے باعث رحمت بن جائے۔ اور یہاں تلاوت کا ایک ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہو وہاں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، شور شرابہ یا گفتگو زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے یہاں پر جو قرآن مجید میں ہم خاص طور پہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے حوالے سے بھی حکم عام یہی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو خاموشی سے سنا جائے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد جتنی بھی تلاوت کی جاتی ہے اس پر تو اجماع ہے، اتفاق ہے سب کا کہ وہ خاموشی سے سنی جائے گی، اس میں کوئی بھی قرأت نہیں کرے گا۔
اور اس کی دلیل اس حدیث سے بھی ملتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جو آپ پڑھتے ہیں ہم وہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی دو رائے بہت مضبوط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، چاہے جہری قرأت ہے یا چاہے سری قرأت ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے اس کے اندر کہ جب امام بآواز بلند سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سنیں گے، اور جب وہ آہستہ پڑھ رہا ہے جو جہری سری نماز ہیں جس طرح ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس میں مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا۔ اور بہرحال باقی حالات میں جب عام حالات میں قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہو تو اس کا ادب یہی ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے خاموشی سے سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔